کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ عبد حضور کو کہا گیا ہے، لہذا حضور بھی عبد ہیں، ہم بھی عبد ہیں۔ میرے بیٹے، فقہا نے، علماء نے عبد کی 3 صورتیں نقل کی ہیں۔ ایک عبد رقیق ہے، میں اور آپ جو خدا کو مانتے ہیں خالص بندے ہیں اس کے۔ ایک عبد آبق ہے جو بھاگا ہوا غلام ہے، کفار عبد آبق ہیں۔ عبد مصطفیٰ بھی ہیں، مگر کون سے عبد ہیں؟ عبد معزون ہیں۔ ایک عبد معزون ہوتا ہے جسے مالک کہتا ہے جا یار، جو تو سودا کر لے گا وہ میرا سودا، جو تو کہہ دے گا وہ میرا کہنا، جو تو کر دے گا وہ میرا کرنا، جس پر تو راضی اس پر میں راضی، جس پر تو ناراض اس پر میں بھی ناراض۔ محبوب عبد ہے مگر عبد معزون ہے۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ محبوب، جب تو نے کنکر پھینکے تھے ہجرت کے وقت اور لوگ اندھے ہو گئے، دیکھ نہ سکے، تو نکل گیا، وہ تو نے نہیں پھینکے تھے۔ ولکن اللہ رما، وہ کنکر تو خدا نے پھینکے تھے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ جو تیرے ہاتھوں پر محبوب بیعت کر رہے ہیں وہ تو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو حضور عبد ہیں، عبد معزون ہیں۔ آگے فرمایا لیلا، یہ سفر ہوا کب؟ رات کو ہوا۔ رات کا انتخاب کیوں ہے؟ دن کو سفر کیوں نہیں؟ تو وہ بات واضح سمجھاتی ہے کہ چاند رات کو ہی چلا کرتا ہے، چاند کا سفر رات کو ہی ہوتا ہے، بدر رات کو ہی چمکتا ہے۔ محبوب گئے لیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ پہلی منزل ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، اس آیت کا آخری سفر کا، کہ بے شک وہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ ترجمہ سب نے یہی کیا ہے کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ یہاں تعلق کیا ہوا اللہ کے سمیع و بصیر ہونے کا؟ محبوب تنہا ہے، اکیلے آئے ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ نہیں ہے، عمر نہیں ہے، علی نہیں ہے، خدیجہ نہیں ہے، عائشہ نہیں ہے، فاطمہ الزہرا نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں سفر میں، تنہا مصطفیٰ ہیں۔ تو قلب اطہر پر بات گزرتی ہے کہ اتنا لمبا سفر، اربوں خربوں میلوں کا سفر، میں تنہا، بارگاہ قدس سے حوصلہ افزائی ہوتی۔ محبوب پریشان ہونے کی بات نہیں۔ انہ هو السمیع العلیم بصیر، تیرا اللہ سننے والا بھی ہے اور تجھے دیکھنے والا بھی ہے۔ جب تیرے ساتھ تیرا رب ہے وہ جو سمیع ہے، تیرے ساتھ تیرا رب ہے جو بصیر ہے، پھر کہے گا فرق۔ یہ معنی اللہ